الف مرہ بعدد کل ذرہ او اکثر ما فوق البیان وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کما یلیق بشانہ، درود و سلام میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ مالک کائنات کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ کشاں کشاں رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ قیمتی ساعات اور مبارک گھڑیاں آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جمعہ ہمارے نصیبے میں رمضان کے اندر فرما دے۔ یہ گھڑیاں اور یہ لمحات قیمتی ہیں، ان کو قیمتی جانیے اور غنیمت جانیے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لرجل، ایک بندے کے لیے، وَهُوَ يَعِظُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزیں اللہ نے اگر تمہیں دی ہیں تو ان کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کرو، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے، سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن تکلیف ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ تو ایسے حالات سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی بیماری سے پہلے جو اللہ نے تندرستی اور صحت دی ہوئی ہے تمہیں، اس کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اللہ نے اگر تمہیں خوشحالی دی ہے تو تنگ دستی سے پہلے اس کی قدر کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، یہ 4تھا نمبر۔ اور فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے پہلے غنیمت جانو، ان کی قدر کرو، ان میں کچھ اللہ کے لیے کر جو، غلامی کر جو اللہ کی۔ اور حتمی اور آخری بات، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ اپنی موت سے پہلے تک۔ جب پھر وہ وقت آ گیا تو پھر کام ختم ہو گیا۔ جو میں نے آیا کریمہ مقدسہ مطہرہ
آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو ایماندار کہلوانے والو، تمہیں کبھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈر نہیں لگا؟ تمہیں کبھی یہ احساس نہیں پیدا ہوا کہ آخر کار میں نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں میرا کیا جواب ہوگا؟ ایک شاعر نے اس کا بڑا بہترین عمدہ نقشہ کھینچا ہے، وَفِي اللَّحْدِ مَقِيلُكَ فَمَا قِيلُكَ، لحد کے اندر جب تمہیں اتارا جائے گا، تمہیں لٹایا جائے گا، تو کیا جواب ہوگا تیرا؟ کبھی اس کے متعلق بھی سوچا ہے؟ اذا ذلت قدمک فمن ندمک، جب تیرا قدم پھسل جائے گا، موت کی آغوش میں چلا جائے گا، فمن ندمک اذا ذلت قدمک، پھر تیری ندامت کس کام کی ہوگی؟ بڑی بڑی عبرتیں تیرے سامنے اجاگر ہوتی رہیں اور تو نے ان کو اپنے خاطر میں نہ لایا، حق بار بار تیرے سامنے واضح ہوتا رہا، لیکن وَحَسْحَسَ لَكَ الْحَقُّ فَتَمَارَيْتَ، تو اس میں کیڑے ہی نکالتا رہا، وَجَلَّتْ لَكَ الْعِبَرُ فَتَعَامَيْتَ، اور عبرتیں تیرے سامنے ظاہر ہوتی رہیں لیکن تو نے اپنی آنکھوں کو بند کیے رکھا۔ پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ یعطفک علیک معشرک یوم یضمک محشرک، پھر اس وقت تیرا کیا انجام ہوگا جس دن محشر کا میدان تمہیں گھیر کے رب کے حضور پیش کرے گا؟ اس وقت کیا تیرے خاندان کا واہ ویلا تیرے اوپر کرنا کام آئے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے؟ اس کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہم بار لگا لیے، کبھی یہ سوچا نہیں ہے؟ نہیں سوچا تو فرصت کے لمحات ہیں، سوچ لو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور میرے عذاب سے ڈر جاؤ ایمان کا دعویٰ کرنے والو، میری نافرمانی سے بچ جاؤ، نار جہنم سے بچ سکو گے۔ حق تقاتہ ہی، میری نافرمانی سے اس طرح بچو جس طرح بچنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت سے پہلے پہلے بندے بن جاؤ، موت سے پہلے پہلے صحیح مسلم بن جاؤ، مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والو، میری نافرمانی سے بچ جاؤ، اور اس بات پہ غور و فکر کرو، ہر بندہ اور بندی دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ آگے جانے کے لیے اس نے پیشگی سامان کیا بھیجا ہوا ہے ادھر۔ کمال ہے میرے مالک کا یہ کمرہ امتحان۔ عام طور پہ ہم تیاری کر کے جائیں کوئی امتحان دینے کے لیے تو ایگزامینیشن ہال کے اندر کیا ہوتا ہے، سوال بتائے نہیں جاتے کہ کیا کیا آنے ہیں، اگر یہ ہو جائے تو امتحان کیسا۔ لیکن مولا کریم، ہم یہاں کا کیا ہے، کس جگہ پہ ہیں؟ ایگزامینیشن ہال کے اندر ہیں، امتحان دے رہے ہیں۔ یہ دارالامتحان ہے اور جزا سزا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دارالامتحان ہے۔ کبھی کبھی اللہ عبرت کے لیے کسی کو سکھانے کے لیے کچھ سبق ایسا معاملہ کر دیتے، لیکن دارالامتحان کے اندر ممتحن بار بار تمہیں بتاتا ہے کہ یہ سوال ہیں، یہ معاملات ہیں، ایسے نہج پہ جو ہے وہ اپنا امتحان دو۔
نقل کرو جتنی چاہو کرو، جتنی چاہو کرو، اور کس کی کرو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، اس اصل کی نقل کرو، اور نقل کرتے ہی چلے جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ کتنا عجیب اور نرالا امتحان ہے۔ اللہ نے نقل کرنے کی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، بلکہ حکماً ارشاد فرمایا ہوا ہے اگر دارالامتحان میں میرے محبوب کی نقل نہیں کرو گے تو 100/100 فیل ہی ہو جاؤ گے، 100% تمہیں ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہر بندہ آنے والے کل کی تیاری کرتا ہے، کل نہیں، آنے والے 100 سال کی پلاننگ کرتا ہے۔ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں ہے۔ کبھی یہ سمجھ آ جائے تو معاملہ ہی آسان ہو جائے یار۔ میں اپنی پلاننگ کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی پلاننگ کر رہا ہوں، بچوں کے بچوں کی پلاننگ کر رہا ہوں، اور کس کے لیے کر رہا ہوں، کس جگہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اکٹھا فرمایا، واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے محبوب ہو، اپنا مال اپنے ورثاء کے مال سے زیادہ پسند ہو۔ سارے صحابہ تڑپ اٹھے، آقا سب کو یہ پسند ہے کہ اپنے وارثوں سے زیادہ اپنے مال کو محبوب سمجھتے ہیں۔ فرمایا اچھا تمہارا مال وہ ہوگا جو تم کھا جاؤ گے، استعمال کر جاؤ گے، یا اللہ کے راستے میں دے جاؤ گے، اور جو بچا جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہوگا، تمہارے وارثوں کا ہوگا۔ اب وہ محبوب ہے یا یہ محبوب ہے؟ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی ہے۔ ہمیں بھی آج انتہائی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، اپنے آپ کو ایماندار تو کہتے ہیں، لیکن جب چھلنی لگے پتہ چلتا ہے کہ چھان برا اندر سے کتنا نکلتا ہے۔ میں ساری زندگی، آپ ساری زندگی اپنی من مانی کرتے رہے، ہمارے ایمان میں ذرہ بھر بھی ہماری دانست میں فرق نہیں آتا ہے۔ کیوں نمازیں پڑھتے ہیں یار، با جماعت نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایماندار نہیں ہم، لیکن باقی کاموں میں مذہب بنا کے، دین کو چھوڑ کے مذہب بنا لیا، چند کاموں کو رسم سمجھ کے کر لیا، اور باقی مادر پدر آزاد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر جان دیکھے، ہر فرد دیکھے، مرد اور عورت دیکھے کہ آگے کیا بھیجا ہوا ہے اس نے۔ میں دنیا کے اندر تو اپنی پلاننگ کرتا ہوں، اب اپنی پلاننگ کرتے ہیں، کئی سال آنے والے وقتوں کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، ہم کبھی میں نے یہاں سے لاہور جانا ہو، آپ نے جانا ہو، ملک سے باہر جانا ہو، اندر جانا ہو، کیا اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہم؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، جمعے کے لیے آپ تشریف لائیں، تیاری کر کے نہیں آئے؟ تیاری کر کے آئے ہیں کہ نہیں؟ اور موت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، کیا تیاری ہے میری اور آپ کی موت کے لیے؟ کوئی ہے؟ قطعاً نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ جنازہ ہوتا ہے ہمسایوں کا، جنازہ ہوتا ہے 2-4 گھر چھوڑ کے، جنازہ ہوتا ہے رشتہ داروں کا، وہ اس نے مرنا تھا، میری کب ابھی آئی؟ اور پھر جب آتی ہے رب کعبہ کی قسم موقع ہی نہیں ملتا۔ پھر فائدہ کیا؟ فمن ندمک اذا ذلت قدمک، جب تیرا قدم پھسل جائے گا پھر تیری ندامت تیرے کس کام آئے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اتقوا اللہ، اپنے رب کی نافرمانی سے بچ جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ یہ روزہ تقوی گر ہے،
اگر اس سے ہم نے نہ سیکھا آئندہ 11 مہینے ایسے رہنا تو ہمارے روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ آگے کیا بھیجا ہوا ہے. غد یہ کب شروع ہوتا ہے؟ کل کے لیے کیا کیا ہے. عام طور پہ آخرت کے لیے بولتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب بندے کی موت واقع ہوتی ہے اس کے بعد یہ کل شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی سی منظر کشی ہم کریں، شاید ہمارے قبلے درست اللہ تعالیٰ فرما دے. تھوڑا سا ذرا توجہ فرمائیے گا میری طرف. یہ کل کی شروعات ہونے لگی ہیں. جب بندہ آخری وقت میں ہوتا ہے اس وقت میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 18 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. کتنے؟ 18 فرشتے. 9 جنت والے، 9 جہنم والے. اب پتہ چلا کہ یہ بندہ نعوذ باللہ جہنمی ہے تو جنت والے واپس چلے جاتے ہیں. جہنم والے رہ گئے. ایک فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے کیا کہتا ہے؟ جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا لیا. اس وقت لیکن پچھتاوا کسی کام کا. جو کچھ اس نے پینا تھا پی لیا. جہاں جہاں اس نے قدم رکھنے تھے دنیا کے اندر رکھ لیے. جس شہر میں دنیا کی جہاں جہاں اس نے سیر کرنی تھی، جہاں اس کے قدم لکھے تھے اس کے پورے ہو گئے. اب دنیا کا کوئی ایسا کھانا لقمہ نہیں ہے جو اس کی قسمت میں ہو اس نے کھایا نہ ہو. دنیا کا کوئی ایسا مشروب نہیں ہے جو اس کی قسمت میں ہو اس نے پیا نہ ہو. دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں اس نے جانا تھا یہ گیا نہ ہو. سارے ہی معاملات پورے ہو گئے. پھر اللہ کا فرشتہ اسے مخاطب کرتا ہے، اس کی روح کو مخاطب کرتا ہے. یا ایھا الروح الخبیث، اے گندی اور پلید روح. دعا کریں کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان کے حشر سے ہمیں محفوظ فرمائے. وہ فرشتہ آگے کہتا ہے یا ایھا الروح الخبیث، اے گندی ناپاک اور نجس روح، اخرجی الی ربکی وربکی علیکی غضبان، آؤ چلو تمہارے رب کی ملاقات کے لیے چلے. اور یاد رکھنا وہاں تمہارا استقبال کیسے ہوگا؟ وَرَبُّكِ عَلَيْكِ غَضْبَانٌ، تمہارا رب اس وقت تمہارے اوپر بڑا ہی غضبناک ہوا ہے. پھر وہ روح نکلنا نہیں چاہتی اور اوپر سے آواز آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھہر جا فرشتے کو، ابھی کھینچنی نہیں، اس کی روح کو قبض نہیں کرنا شدت کے ساتھ، ابھی ٹھہرو. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ رک جاتا ہے فرشتہ. اور پھر کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آتا ہے سورۃ القیامہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلا اذا بلغت التراقی، یہاں ہنسلی پہ تیری جان آ گئی. اور جب یہ برے بندے کی ہنسلی پہ جان آ جاتی ہے نکلنا نہیں چاہتی، اور اللہ کی طرف سے اوپر سے اللہ فرماتے فرشتے کو ذرا ٹھہرو، ایک چیلنج ہے، اتمام میں حجت پوری کرنا چاہتا ہوں. کلا، ہرگز تم اس جسم کے اندر نہیں رہو گی، اب نکلو گی، لیکن اس سے پہلے چیلنج سنو. اذا بالغت التراقی وقیل من راک، جب ہنسلی پہ روح آ گئی اور اللہ تعالیٰ اوپر سے چیلنج کرتے ہیں، ڈانٹ جو ہے وہ پلاتے ہیں. من راک، ہے کوئی آج کرنی والا تو دکھائے اپنی کرنی آج. جو ہنسلی پہ آ گئی ہے یہ میرے حکم سے نکلے گی، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے.
من راکن، وہ ہے کوئی پھونکا مار کے واپس کرنے والا؟ ہے کوئی کرشمہ سازی کر کے، کرشمہ دکھا کے اس کو زندہ کرنے والا؟ یہاں تو باتیں بڑی بڑی ہیں نا، لیکن اب بتاؤ، اس کو چیلنج ہے، من راک، اگر کوئی ہے تو لے آؤ۔ پھر ایک چیلنج اس کو ہے، اور ایک چیلنج جو ہم جیسے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، یاسین پڑھنے والے اوپر، ان کو اللہ چیلنج کرتے ہیں اور جو باتیں بناتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آئی ایک عورت، اس نے کہا کہ حضرت میرا بچہ ایک ہی تھا، وہ اسرائیل لے کے چلا گیا۔ اللہ اللہ، اسرائیل کے پیچھے، مختصر یہ ہے کہ پیچھے دوڑ لگا دی، پرواز کی، اور آسمان اور زمین کے درمیان اسرائیل کو ایسا جو ہے ضرب لگائی، اس کی ساری روحوں کی تھیلی الٹ گئی، اور وہ سارے فرمایا جاؤ آج میری بات چاہیے، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ کیا حالات ہیں ہمارے بھائی! کیا ہم نے قرآن کے ساتھ ہی کھلواڑ کرنا ہے یہ؟ اور قرآن اسی لیے کہتا ہے، لیکن ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہو تو ہمیں پتہ ہونا۔ ہم تو بابوں کی قصے کہانیوں پہ اپنا سر دھنتے ہیں نا، ہمارا تو دین اور دھرم ہی وہ ہے، قصے کہانیاں۔ پھر ہمارے شیخ الاسلام نام نہاد سے لے کے عام وائز تک یہی بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے واہ 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 واہ، دیکھیں غور کریں، یہ چیلنج اس کو تھا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک وظن انہ الفراق، ظن بمانے یقین ہے یہاں پہ، لیکن وہ جو جانے والا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب جو ادھر آ گئی ہے اوپر ہی جائے گی۔ انہ الفراق، اب میرا اور میری روح کا فراق ہونے لگا ہے، میرا اور میرے جسم کا فراق ہونے لگا ہے، جدائیاں پڑنے لگی ہیں، یقین کر لیتا ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، پھر رب کے حضور پیش کیا جانے والا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بندے کو یقین آ جاتا ہے، لیکن وہ جو اوپر والے ہوتے ہیں، بڑے بڑی گپیں چھوڑنے والے، ان کو بھی اللہ ایک چیلنج کرتے ہیں، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ یہ سورہ واقعہ ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین۔ اور باتیں بنانے والو، کیا تم اتنے ہی بے بس ہو گئے ہو؟ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، یہ تو نزع کی کیفیت میں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو تم تو بڑی باتیں بناتے ہو، تم ہی کچھ کرشمہ دکھاؤ، کسی کو لے آؤ، آپ کر کے دکھاؤ۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ان دعووں میں جو باتیں کر رہے ہو اس میں سچے ہو تو ایک دفعہ روح کو واپس کر کے دکھا دو۔ نہیں، قطعاً نہیں، یہ تو ہماری خام خیالیاں ہیں، اٹکل پچو ہیں، تمنائیں ہیں، جھوٹی آرزوؤں کو طفل تسلیاں دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ پھر وہ واقعہ ہونے والا ہونے لگتا ہے تو یہ روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، اور اللہ کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام اس کے جسم کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، جھپٹ کے زبردستی اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس طرح خاردار جنگل کے اندر کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے، ریشم کا کپڑا اس کے اندر اس کے کانٹے پہ وسط کر دو، پھر زور سے ایک طرف سے کھینچو، وہ کپڑا تار تار ہو جائے گا۔ وہ بندے کا جسم بھی ایسا گناہگار کا تار تار ہو جاتا ہے، فاسق اور فاجر کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان سے محفوظ فرمانا، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے جی، اللہ نے اس کا نقشہ اپنے قرآن میں کھینچا ہے، والنازیات غرقا، قسم ہے مجھے اپنے ان فرشتوں کی جو زبردستی برے بندے کی جسم کے اوپر جھپٹ کے زبردستی روح کھینچ لیتے ہیں۔ والنازیات غرقا، یہ نقشہ کھینچا میرے رب نے، اور پھر روح لیتے ہیں، ایک گندا بدبودار ٹاٹ کا ٹکڑا جہنم کا
اس کے اندر اسے لپیٹا جاتا ہے. تعفن، بدبو، نتن اس قدر زمین سے لے کے آسمان تک پھیل جاتا ہے کہ اللہ کے ملائکہ جب یہ فرشتے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اوپر جانے والے نیچے جانے والے رب العالمین کے کاموں میں مصروف، جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے رب العالمین نے وہ انجام دے رہے ہیں. آنے جانے والے راستے میں جو ملتے ہیں تو کہتے ہیں من ھذا الخبیث، من ھذا الخبیث، من ھذا الخبیث. یہ گندا کون ہے، یہ برا کون ہے، یہ خبیث کون ہے؟ بسوئی اسمائہ، اس کے برے برے نام لے کے، برے برے القاب لے کے، اور بد دعائیں کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا، فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، اور اس طرح نام لیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا خس کم جہاں پاک. اوپر پھر جاتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں ایسے وہ لوگ، آسمان کے دروازے بند ہو گئے، اور پھر جب اجازت نہیں ملتی تو اس کو پٹخا کے زمین کے اوپر مارا جاتا ہے واپس. اور ادھر اس کے کفن دیا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، تصویریں لی جا رہی ہیں، پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، ٹشن کیے جا رہے ہیں، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کی روح تڑپتی ہوئی نیچے گرتی ہے. اور رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو سجین کے اندر لے جاؤ. سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. ما ادراک ما سجین، سجین سجن کی جمع ہے، اور سجن جیل کو کہتے ہیں، عقوبت خانے کو کہتے ہیں، سزا والے کمرے کو کہتے ہیں، جہاں سے اس کو سخت سخت سزائیں دی جانی شروع ہو جاتی ہیں. اور ادھر اس کی میت کو تیار کیا جا رہا ہوتا، سزا شروع. اور اب جب دفنایا جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو جب جاتے ہیں دفنانے کے لیے تو کندھا دینے والے بھی 2 قدم چل کے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم نے کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. اور ہم سب ہی شامل تقریباً ہو جاتے ہیں اس میں، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کا عمل کیا ہے؟ میت لے کر جاؤ تو خاموشی سے لے کر جاؤ. ہر کام میں ہم نے الٹا ہی کام کرنا ہوتا ہے یار. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بخشی روئے ہیں. کوئی ہمیں علم ہی نہیں ہے نہ جینے کا نہ مرنے کا، تو پھر ہمارا پیتل کا ایمان ہے، اس کو زنگ بھی نہیں لگتا. دیکھیں، غور کریں، جو میرے محبوب کی سنت ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شور ڈال رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. پھر جب ہم اس کو لے کر جاتے ہیں اور دفنانے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، مٹی ڈالے جانے کے بعد واپس پلٹتے ہیں، زندہ ہوتا ہے. قوم اٹھو ذرا، اب میرے سوالوں کے جواب دو. منکر نکیر کہتے ہیں جو ہم سوال کریں گے ان کے جواب دو. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب یہاں پہ بڑی عجیب بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سوال رٹ لو، یہ اچھی طرح یاد کر لو، قبر میں یہ کام آنے ہیں. بھائی کس کو ہم تسلی، اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اختیار میرے ہی ہوگا وہاں پہ؟ بھائی کیسی باتیں ہم کر رہے ہیں؟ عمل نہیں کرنا، سوال رٹ لو. رٹنے سے بات نہیں بننی، عمل کرنے سے بنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہاں ایک اور بھی آج کل 1-2 سالوں سے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، مجھے بھی کسی نے بھیجا. بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں 3 سوال قبر میں ہونے ہیں، 3، لیکن ایک ہی ہونا ہے. یہ سب جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. کیوں؟ بخاری میں ہے 1 سوال ہونا ہے، یہ 3 تو ہونے ہی نہیں، ایک ہی سوال ہونا ہے. اب کیا کریں یار؟ عقل، ان کی عقل پہ ماتم کیا جائے یار.
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں. بعض اوقات کسی مسئلہ کی وضاحت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات فرمائی ہے، تو جو آپ نے پہلے فرمائی یا بعد میں فرمائی، نعوذ باللہ وہ ناقابل عمل ہو گئی ہے. نعوذ باللہ وہ کذب بیان نہیں ہے، جھوٹ ہے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. گدھے کو حلال کر کے مشوری نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ مشوری کرنا کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ بات تو حق کرنی چاہیے. آخر اسے نہیں پتا کہ مرنا ہے، میں نے بھی کسی قبر میں جانا ہے، مجھ سے بھی سوال ہونے ہیں اور پتہ بھی سارا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب کبھی رب کی ماننی ہو تو پتہ ہو نا، رب کی مان کے چلا ہو تو علم ہو. کہے گا ہا لا ادری، افسوس در افسوس، مجھے کیا پتا میرا رب کون ہے. پھر ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے اندر مبعوث کی گئی تھی، جن کی تعلیمات پہ تم نے عمل کرنا تھا. یہ پھر کہے گا ہا لا ادری، مجھے کیا پتا کہ وہ ہستی کون ہے. اور اگر یہ منافق ہوگا، نام نہاد کلمہ گو مسلمان، بات ساری زندگی نہیں مانی لیکن کلمہ گو مسلمان ہوگا، اندر سے اور باہر سے اور، تو پھر یہ کیا کہے گا؟ اقول مثل ما یقول الناس. کافر اور جو نام نہاد مسلم ہے، ان دونوں کا فرق ہے جواب دینے میں. اقول مثل ما یقول الناس، میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. گول مول جواب یہاں بھی کام آ جائے. اور پھر ما دینو کا، یہاں ایک بڑی وضاحت طلب بات ہے کہ عام طور پہ ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے نسل در نسل کئی لوگوں کے اندر کہ قبر کے اندر محبوب جناب محمد الرسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حاضر ہوں گے ہر قبر کے اندر. کافر کی میت ہے تب بھی، مسلمان کی میت ہے تب بھی، منافق کی میت ہے تب بھی، قاتل کی میت ہے تب بھی، جو بھی جس کی قبر بھی ہے. کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہی قدر کرنی تھی تم نے؟ کافر کی قبر کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے، مسلمان کی قبر کے اندر بھی حاضر ہوں گے. تو پھر ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ قبر کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرمانا. اور دلیل پوچھیں تو وہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو الفاظ ہیں، یہ ایک جملہ ہے، ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے اندر مبعوث کی گئی. اس کے اندر ماذا تقول فی ھذا، ھذا یہ ھذا کا رولا ہے کہ ھذا بھائی ھذا اسی لیے ہے نا بھائی یہ سامنے موجود ہیں. اب کیا کریں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا بالکل ہی عربی گرامر سے لا بلد ہیں یہ لوگ. آگے والا جملہ ہی بتا رہا ہے وہ بندہ جو پکا سچا ایماندار ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ. ھذا رسول اللہ نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو ھذا کے لیے ضروری ہے کہ حاضر کے لیے ہی ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسلمان آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان ھذا الحج، یہ قبیلہ ہے، اور وہ قبیلہ میلوں دور تھا. میری بات سمجھ رہے؟ اور بہت ساری مثالیں قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں، وقت نہیں ہے. تو ھذا یہ ضروری نہیں کہ حاضر کے لیے ہی آئے، یہ کوئی دلیل ہے؟ جو مشابہ بات ہو اس کو پکڑ لینا یہ ایک اچھے انسان کا کام نہیں، اسی کے کام ہے اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. یہ جھوٹی تعویلات کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اور تم ہر قبر کے اندر محبوب کو حاضر کرتے ہو، تم گستاخ نہیں تو اور کیا ہو بھائی. یاد رکھیں
فرشتہ دوسرا سوال کیا کریں گے فرشتے؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے متعلق کیا خیال ہے جو تمہارے اندر مبعوث کی؟ کہے گا ہا لا ادری یا اقول مثل ما یقول الناس، مجھے کیا پتا۔ پھر ما دینو کا، کس دین پہ فوت ہوئے ہو، کون سا تمہارا طریقہ کار تھا، دستور تھا؟ پھر کہے گا ہا لا ادری، منافق ہوگا یا غیر مسلم ہوگا، ہا لا ادری، مجھے کیا پتا، میں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ساری زندگی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے میرے رب کی طرف سے ڈانٹ آئے گی، آواز آئے گی، ان کذبا، یہ ظالم جھوٹ بول رہا ہے، ہر چیز اس کے پاس پہنچی تھی، ہر تعلیم اس کے پاس پہنچی تھی، یہ خاطر میں نہیں لایا۔ اب ہوگا کیا؟ فافرشوہ من النار، ایک جہنم کا بستر نیچے بچھا دو اس کے، والبسوا لہ من النار، ایک جہنم کا لباس اس کو پہنا دو، وافتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو جو اس کی قبر میں آئے، یاتیہ من حرھا وسمومھا، اور قیامت تک یہ عذاب جھیلتا رہے، یہ جلتا رہے، اس کو تکلیف ہوتی رہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے، اس کی قبر کو حکم ہوتا ہے التئمی، دونوں دیواروں کو حکم ہوتا ہے مل جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب جتنی بھی کھلی تھی قبر دبوچ لیتی ہے، اور لوگ جو ہے بڑی بڑی عجیب و غریب استہزاء اور مذاق کے رنگ میں یہ باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں قبر دبوچ لے گی۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، جو یہاں یہ کر رہا ہے وہاں انجام کیا ہوگا؟ تم مذاق کس کا اڑا رہے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی بھی مسلمان کہلاتے ہو اپنے آپ کو، اور پھر یہ چیخے گا، چنگھاڑے گا، واہ ویلا مچائے گا، اور مستضاد اس کے کہ رب تعالیٰ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ فرشتہ مقرر کر دے گا، وہ بالکل بہرا ہوگا، اور جو گونگا ہوگا، اندھا ہوگا، گرز اس کے ہاتھ میں ہوگا، بس وہ گرز سے اس کی جو ہے پٹائی شروع کر دے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ضرب بہ الجبال لصارت ترابا، اگر ایک پہاڑ کے اوپر ایک گرز وہ پڑ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ مٹی بن جائے۔ اب کوئی کہے کہ میری عقل نہیں مانتی، کیسے ہوگا؟ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج ہے نا، تم پیدا کیسے ہوئے؟ تم تو یہ بھی نہیں مانتے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے کہ عذاب ثواب ہوگا، تنگ کر لیا، وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا مار کے دیکھ لو، جس کو محبوب کی زبان پہ یقین نہیں پھر وہ مر کے تجربہ کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی ذاته عاداته وصفاته العلیٰ، واشهد ان سیدنا علانا اولانا ومولانا احبنا احمد الانبیاء محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نبی مکرم عدل مفخم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری وصیت کی ہے ہمارے لیے کہ لوگو، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کی کثیر تعداد میں لوگ قدر نہیں کرتے۔ لوگوں کی اکثریت
اللہ کی ان دو عطا کردہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، تندرستی ہے، اور دوسرے فرصت اور فراغت کے لمحات ہیں، اکثریت ضائع کر دیتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں میں اور آپ اپنے رب سے وعدہ کریں کہ ان دونوں چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جس طریقے سے بتایا ہے، رسول اللہ نے جس طرح تعلیم دی ہے، جتنی فرصت ملے اللہ کا دین سیکھیں، مطالعہ کریں، قرآن سیکھیں اور قرآن کریم کی آیات پڑھیں، ترجمہ تفسیر پڑھیں جب بھی موقع ملے۔ اور یہ صحت جو ہے یہ دین سیکھنے کے لیے اس کو بروئے کار لائیں، ورنہ پھر پچھتاوے کی سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔